मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज चैनल। दोस्तों, अफगानिस्तान की हुकूमत कब शुरू हुई? आलमी सतह पर किस झंडे को अफगानिस्तान का झंडा तस्लीम किया जाता है? अफगानिस्तान के झंडे में बार बार तब्दीलियां क्यों और कितनी हुई? ये सब मालूमात देखने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस वायरल हैं जिनमें देखा जा सकता है कि 2021 में तालिबान के कब्जा के बाद अफगान शहरी सफेद झंडे उतार कर वापस अफगानिस्तान का साबका झंडा लहरा रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं कि अफगानिस्तान के परचम को तब्दील किया जा रहा है। माजी में भी कई बार अफगान परचम का रंग और डिजाइन तब्दील होता रहा है। इंटरनेट पर मौजूद मवाद के मुताबिक 1880 से लेकर अब तक कमोबेश 33 टाइम अफगानिस्तान का परचम तब्दील हो चुका है। 1842 ईस्वी में दरानी सल्तनत का खात्मा हुआ और बारकज़ाई खानदान ने अमारात अफगानिस्तान की बुनियाद रखी, मगर 1842 से 1880 तक सरकारी सतह पर परचम न था। अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूदा झंडा तालिबान का सफेद झंडा है, मगर आलमी सतह पर जिस झंडे को अफगानिस्तान का झंडा तस्लीम किया जाता है वो स्याह, सुर्ख और सब्ज रंग का झंडा है। दरमियान में एक मस्जिद पर दो झंडे लहरा रहे हैं और इस पर कलमा तैयबा तहरीर है। 20वीं सदी में किसी भी मुल्क के परचम के मुकाबले में अफगानिस्तान के झंडे में सबसे ज्यादा तब्दीलियां की गई थी। दोस्तों, अफगानिस्तान के परचम के रंगों से मुतल्लिक मुख्तलिफ तस्वुरात पाए जाते हैं। बाज का ख्याल है कि स्याह रंग 19वीं सदी में दरपेश मुश्किलात को जाहिर करता है, जबकि सुर्ख रंग अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए है और सब्ज रंग मुल्क के खुशहाल मुस्तकबिल और उम्मीद का निशान है। बाज अफगान शहरी झंडे में स्याह रंग से मुतल्लिक कहते हैं कि यह तारीख को जाहिर करता है, जबकि सुर्ख रंग तरक्की और सब्ज रंग ज़राअत या इस्लाम की सरबुलंदी को जाहिर करता है। दोस्तों, 1881 से 1901 तक अफगानिस्तान के बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान ने अमारात अफगानिस्तान का झंडा मुकम्मल तौर पर स्याह मुतारफ करवाया था। अमीर अब्दुर्रहमान की वफात के बाद अमारात अफगानिस्तान की बाग दौड़ इसके बेटे अमीर हबीबुल्लाह के हाथ आई। अमीर हबीबुल्लाह ने अपने वालिद के परचम में तब्दीली करते हुए 1901 ईस्वी में मुकम्मल स्याह रंग के परचम के दरमियान सफेद रंग शामिल किया। इस सफेद निशान में शाही निशान के दरमियान मिंबरों मेहराब बनाया गया है और इन दोनों अलामात को परचम के सफेद हिस्सा में बनाई गई एक मस्जिद के अंदर दिखाया गया है। मिंबरों मेहराब को परचम पर दिखाने का मतलब अफगानिस्तान का इस्लाम के साथ तल्लुक और शाही निशानी दिखाने का मतलब किसी भी मुल्क के लिए फौज की अहमियत दिखाना है। अमीर हबीबुल्लाह के कत्ल के बाद 1919 में अमीर अमानुल्लाह तख्त नशीन हुआ। अमीर अमानुल्लाह खान ने 1919 में अफगानिस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करवाकर एक खुदकार रियासत का ऐलान कर दिया। आज़ादी के बाद अमानुल्लाह खान ने परचम में मामूली तब्दीली की और शाही निशान को तब्दील करके नए कौमी निशान को शामिल किया, जबकि मिंबरों मेहराब की निशानी को इसी तरह रहने दिया। गुंबद के ऊपर शाही टोपी की एक निशानी का इजाफा किया गया, जबकि खिलाफत उस्मानिया के परचम से मुतासर होकर इर्द गिर्द 8 कोनों पर मुश्तमिल किरणों का दायरा बनाया गया। 1926 में अमानुल्लाह ने परचम में मजीद तब्दीली का फैसला किया। परचम के पस मंजर को स्याह रंग में रहने दिया और मस्जिद की निशानी को भी इसी तरह छोड़ दिया गया। डिजाइन में तब्दीली की, शाही टोपी हटा दी गई और मस्जिद के इर्द गिर्द शाह बलूत और लोरल की टहनियों के गुलदस्ते को दिखाया गया और दोनों टहनियों को एक रिबन से जोड़ दिया गया। अमानुल्लाह खान 1928 में जब यूरोप के दौरे से वापस आए तो उन्होंने परचम में बड़ी तब्दीली और नए डिज़ाइन का फैसला किया। नए परचम में 1919 के परचम का डिज़ाइन रखा गया और पहली मर्तबा बैकग्राउंड में स्याह रंग की बजाय सुर्ख, सब्ज और स्याह रंग दिखाया गया। इस परचम में स्याह रंग माजी यानी जंगों के दौर, सब्ज को अमन और उम्मीद के रंग, सुर्ख को अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए बहाए गए खून की अलामत के तौर पर दिखाया गया। अमानुल्लाह खां के ही दौर में फिर परचम का डिज़ाइन तब्दील हुआ। अमानुल्लाह दौर के चौथे डिज़ाइन में बैकग्राउंड में कलर को हॉरिजेंटल से वर्टिकल कर दिया गया। दरमियान में एक पहाड़ को दिखाया गया जिस पर सूरज की किरणें मौजूद थी, जिसका मतलब नई शहर की बुनियाद रखी गई और मुस्तकबिल के लिए अच्छे की उम्मीद थी। परचम के दरमियान में गंदम के खोशे और साथ में सूरज की किरणों के साथ सितारे को भी दिखाया गया, जबकि इसके ऊपर अल्लाह और मोहम्मद भी पहली मर्तबा लिखा गया। सुरह और स्याह रंग के परचम को 1 साल भी मुकम्मल ना हुआ था
کہ اس وقت کے بادشاہ امان اللہ خان کو ان کے اپنے ہی بھائی عنایت اللہ نے اقتدار سے بے دخل کر دیا، لیکن عنایت اللہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا اور حبیب اللہ کلکانی کو امیر بنایا گیا۔ لیکن بعد میں امیر امان اللہ خان کے چچا نادر خان نے حبیب اللہ کو بے دخل کر دیا اور نومبر 1929 میں اسے گولی مار دی گئی۔ اس دور میں جو پرچم استعمال کیا گیا وہ حبیب اللہ کلکانی نے متعارف کرایا تھا، جس میں ورٹیکل میں سیاہ، سرخ اور سفید رنگ استعمال کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس پرچم پر کوئی نشانی نہیں تھی۔ ان رنگوں کو منگولوں نے 8ویں صدی میں افغانستان پر چڑھائی کے دوران اپنے پرچم میں استعمال کیا تھا۔ حبیب اللہ کلکانی کے بعد نادر خان جب تخت نشین ہوا تو نادر خان نے اپنے دور حکومت میں امان اللہ خان دور کے پرچم کو دوبارہ متعارف کروایا، مگر پرچم میں سبز، سرخ اور سیاہ رنگ کو ہاریزونٹل سے ورٹیکل کر دیا گیا اور لوگوں کو سرخ پٹی کے درمیان ایڈجسٹ کیا گیا۔ نادر خان کے دور حکومت میں آئین کے اندر باقاعدہ پرچم کے حوالے سے شقیں شامل کی گئی کہ افغانستان کا پرچم کس طرح اور کس ڈیزائن کا ہوگا۔ سرخ، سیاہ اور سبز پرچم میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ لوگوں میں مسجد کے گرد گندم کے خوشے کے گلدستے پر عربی زبان میں افغانستان کا نام لکھا گیا، جبکہ فارسی زبان میں وہ تاریخ لکھی گئی جب نادر خان نے اقتدار سنبھالا، جبکہ پرچم کے درمیان میں لوگوں کے سائز کو بڑھا کر تینوں رنگوں پر ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ 1934 میں جب نادر خان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو ان کے بیٹے ظاہر شاہ نے اقتدار سنبھال لیا، لیکن انہوں نے پرچم میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن 1973 میں جب ظاہر شاہ کو بے دخل کیا گیا اور ظاہر کے رشتہ دار سردار محمد داؤد نے اقتدار سنبھالا تو پرچم میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی، مگر پرچم میں نادر شاہ کی بادشاہت کی تاریخ کو ہٹا دیا گیا۔ سردار محمد داؤد نے 1974 میں ایک جمہوری افغانستان کے پرچم کا باقاعدہ اجرا کیا، جو پہلے کی طرح سرخ، سیاہ اور سبز رنگ پر مشتمل تھا۔ لوگوں کو ایک سائیڈ پر کر دیا گیا۔ گندم کے خوشے سے بنائے گئے گلدستے کے درمیان میں مسجد کی نشانی کو ہٹا کر ایک عقاب بنایا گیا۔ خوشے کے نچلے حصے پر پشتون زبان میں دا افغانستان جمہوری دولت بھی لکھا گیا، اور وہ تاریخ بھی لکھی گئی جس دن افغان کی جمہوری ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نئے پرچم میں سبز رنگ زیادہ تھا، جبکہ سیاہ اور سرخ کو ایک ہی سائز میں بنایا گیا۔ جب 1974 میں سردار محمد داؤد نے جمہوری افغانستان کا اعلان کیا تو ابتدا میں سوویت یونین نے ان کی حمایت کی۔ 1978 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے انقلاب سور کے درمیان محمد داؤد کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا اور داؤد سمیت ان کے بہت سے خاندان والوں کو صدارتی محل میں قتل کر دیا گیا۔ محمد داؤد کے بعد افغانستان میں سوویت یونین کی حمایت یافتہ کمیونسٹ حکومت کی بنیاد رکھی گئی اور نور محمد ترکی کو صدر بنا دیا گیا۔ افغانستان کا نام ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس دور میں پرچم کے درمیان سے تمام نشانات ہٹا دیے گئے اور پرچم کو صرف سرخ، سیاہ اور سبز رنگ تک محدود کر دیا گیا۔ انقلاب سور کے بعد نور محمد ترکی کی پارٹی نے سبز، سیاہ اور سرخ رنگ کے پرچم کو تبدیل کر کے اسے مکمل طور پر سرخ کر دیا اور پرچم کے ایک کونے پر نور محمد ترکی کی سیاسی جماعت خلق کا نام لکھ دیا گیا، جبکہ پارٹی کے نام کے ارد گرد گندم کے خوشے کا گلدستہ بنایا گیا اور اس کے اوپر پشتون زبان میں دا افغانستان جمہوریت ڈیموکریٹک لکھا گیا، جبکہ ساتھ میں 2 سور انقلاب اور تاریخ لکھی گئی۔ 1980 میں ہی سرخ رنگ کے جھنڈے سے خلق پارٹی کا لوگو ہٹا کر اس طرح کا لوگو استعمال کیا گیا جس میں صنعت اور زراعت کی نمائندگی کی گئی۔ سوویت یونین نے جب افغانستان پر چڑھائی کی تو افغانستان کے پرچم میں موجود 3 پرانے رنگوں سبز، سیاہ اور سرخ کو دوبارہ متعارف کروایا۔ پرچم کے اندر گندم کے خوشے سے بنا گلدستہ بھی دوبارہ بحال کیا، جبکہ اس کے اندر سورج کی کرنیں بھی علامتی طور پر دکھائی گئی۔ اسی طرح ممبر و محراب کی علامت کے ساتھ ایک کتاب کی علامت بھی دکھائی گئی اور ساتھ میں ان علامات کے اوپر سرخ رنگ میں ستارہ بھی انقلاب کے طور پر دکھایا گیا۔ جب 1987 میں ڈیموکریٹک کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو پرچم میں معمولی سی تبدیلی کی گئی۔ پرچم میں کتاب اور سرخ رنگ کا ستارہ ہٹایا گیا۔ سوویت یونین کو افغانستان میں شکست کے بعد 1992 میں عارضی طور پر سیاہ، سفید اور سبز رنگ پر مبنی پرچم لہرایا گیا۔ سبز رنگ کے اوپر اللہ اکبر، جبکہ سفید رنگ کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا۔ سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے مجاہدین اس پرچم کو بطور سرکاری پرچم استعمال کرتے تھے۔ سوویت یونین کو شکست کے بعد ایک اور پرچم کا اجرا کیا گیا اور افغانستان کو اسلامی ریاست افغانستان کہا گیا۔
یہ پرچم بھی سفید، سیاہ اور سبز رنگ پر مشتمل تھا، تاہم پرچم کے اوپر علامات کو تبدیل کیا گیا۔ پرچم کے اوپر مسجد، ممبر و محراب اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا، اور ان تمام علامات کو گندم کے خوشے کے گلدستے میں بند کیا گیا۔ خوشے کے نیچے تلواریں بنائی گئیں۔ افغانستان پر 1996 میں طالبان نے قبضے کے بعد اپنی حکومت کو امارات اسلامی افغان کا نام دیا۔ طالبان کے اس وقت کے سربراہ ملا محمد عمر کو حکومت کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اس دور میں طالبان نے افغانستان کا پرچم بھی تبدیل کر دیا۔ افغان طالبان نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے پرچم کا رنگ بالکل سفید رکھا، پھر 1997 میں اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا گیا۔ 2001 تک سفید جھنڈا ہی لہرایا گیا، مگر 2001 میں ایک اور پرچم بھی افغانستان میں نظر آنا شروع ہوا جو سفید، سبز اور سیاہ رنگ کا تھا۔ سفید رنگ پر کلمہ طیبہ لکھا گیا اور درمیان میں سابقہ جھنڈے کا لوگو لگایا گیا۔ 2002 میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد نادر شاہ کے دور میں بنائے گئے پرچم کو دوبارہ بحال کیا گیا، مگر اس میں معمولی سی تبدیلی کی گئی۔ پرچم پر موجود علامات کو مکمل طور پر سرخ حصے پر بنائے گئے ڈیزائن کے اوپر کلمہ اور اللہ اکبر لکھا گیا۔ 2002 میں ہی ایک جرگہ کے مطابق پرچم کے درمیان میں موجودہ ڈیزائن کو سفید رنگ سے گولڈ رنگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 2004 میں دوبارہ پرچم میں تبدیلی کی گئی۔ سابقہ پرچم کے ڈیزائن میں اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کے درمیان سورج کی کرنیں شامل کی گئیں۔ نیچے افغان اسلامی دولت کی جگہ افغانستان اور تاریخ تبدیل کی گئی۔ یہ پرچم 2013 تک برقرار رہا۔ 2013 میں پرچم میں معمولی سی تبدیلی کی گئی، لوگوں کو سرخ خانے سے بڑھا کر سبز اور سیاہ خانوں تک پھیلا دیا گیا۔ نیچے اور سائیڈ والے پھولوں پر تھوڑی سی تبدیلی کی گئی۔ یہ پرچم 2021 تک قائم رہا۔ 15 اگست 2021 میں جب طالبان نے دوبارہ کابل پر فتح پالی تو طالبان نے اپنے پرانے پرچم کو بحال کیا۔ اس طرح اب افغانستان کا پرچم سفید رنگ کی بیک گراؤنڈ پر سیاہ رنگ میں کلمہ طیبہ ہے۔ دوستو، اس طرح افغانستان میں بہت زیادہ پرچم تبدیل ہوئے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئے گی۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔